فرمایا کہ آپ مولویوں کے پاس جاتے ہیں تو کوئی مولوی ایک فقہ بتاتا ہے، دوسرا مولوی دوسرا فقہ بتاتا ہے، کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم کو فقہ کی طرف نہیں جانا چاہیے اور صرف قرآن شریف ہی سے ہدایت حاصل کرنی چاہیے؟ ہاں، میں نے کچھ سوال ان کا یہ ہے کہ ہمیں فقہوں میں الجھنا چاہیے نہیں الجھنا چاہیے، یہ غالباً سوال ہے. فقہ سے مطلب راہ حاصل کرنے، ہدایت حاصل دیکھنے کے لیے اپنی راہ سننے کے لیے فقہ کی طرف جانا چاہیے یا صرف قرآن شریف؟ نہیں، اصل میں آپ کو اب صحیح ہے، آپ اور ہم اگر قرآن مجید پہ مطالعہ شروع کریں گے، میں پچھلے 5 سال سے تھوڑا بہت کر رہا ہوں، مجھے روز بروز یہ احساس ہوتا جا رہا ہے کہ یہ ایک سمندر ہے، اور کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے قرآن پڑھ لیا صاحب، دس از فنش، لیٹس ٹیک حدیث ناؤ، دس از فنش، لیٹس ٹیک فقہ. آئی ڈونٹ نو ہاؤ دے گیٹ ٹائم. آپ یقین کریں قرآن مجید کو اگر آپ سچائی سے پڑھنا شروع کریں تو پوری زندگی جو ہے نا آپ کی کام ہے اس کو سمجھنے اور اس میں سے علم حاصل کرنے کے لیے، اتنا اس میں علم ہے. اور قرآن میں خود کلیم ہے کہ اگر ایک جگہ آیت ہے کہ اگر درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائے تو اس کے کلمات ختم نہیں ہو رہے. تو اگر ہم اس کو ہم جاننا چاہیں گے تو کنٹینیوس پوری زندگی آپ لگے رہیں گے تو پرابلی آپ کو ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہوگی پیش آئے گی. نہیں، یہ بات تو بالکل صحیح ہے آپ نے جی، بتائی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نماز وغیرہ پڑھنا ہے یا پاکیزگی کے لیے، طہارت کے لیے، اور مختلف مسائل جو ہیں اس قسم کے، یہ تو قرآن شریف ہمیں ڈیٹیل میں نہیں بتاتا، تو اس کے لیے تو ہمیں فقہ کی طرف جانا پڑے گا یا ویسے ہی پتہ چل جائے گا ہمیں؟ پرٹیکولرلی کس چیز کی آپ بات کریں؟ مطلب نماز کا طریقہ ہی سمجھ لیجئے کہ نماز کا طریقہ ہے، آپ نے نیت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھی اور سب جو کچھ بھی ثنا پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، آپ نے یہ طریقہ ہے، یہ سب سمجھنے کے لیے آپ کو کہاں سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی غلط ہے؟ پاکیزگی کے متعلق طہارت کہاں تک کی ہے، کہاں سے ختم ہوئی، کہاں شروع ہوئی، یہ سب باتیں کہاں سے پتہ چلیں گی؟ فار ایگزامپل آپ نے سلاد کی بات کی، ٹھیک ہے، سلاد جو ہے اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ کون سی کیا چیز تلاوت کرتے ہیں؟ سلاد میں بیسیکلی تو قرآن شریف ہی، قرآن کی آیتیں ہیں نا، بہرحال ایک طریقہ ہے اس کا کہ ٹھیک ہے، پڑھنی ہے، قامت جی کرنی ہے ساری. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں اس کا ہمیں کلو ملنا چاہیے، جی ٹھیک ہے نا. تو قرآن مجید میں آپ دیکھیں، قرآن میں جو سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. پہلے آپ اگر آپ قرآن مجید دیکھنے کنسرن کرنا نہیں، ٹھیک ہے، میں تو خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، بحث نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. 3 کی سورہ ال عمران ہے، اس کی 96 آیت ہے. 2-3 آیتیں میں آپ کو پڑھوں گا. انا ولا بیتم وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک پہلا گھر وضع کیا انسان کے لیے، للذی ببکہ جو بکہ میں مبارک جگہ ہے، ہدایت عالمین کے لیے، ہدایت عالمین کے لیے وہ گھر ہے. یعنی کہ اول گھر مکہ بکہ میں، انا ولا بیتم وضع للناس، بے شک پہلا گھر وضع کیا بنا دیا انسان کے لیے. کہاں پر ہے؟ للذی ببکہ جو بکہ میں، مبارک جگہ ہے اور ہدایت عالمین کے لیے. آپ وہاں سے ہدایت لیں اس پہلے گھر سے. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں کیوں لیں؟ وہاں سے کیوں لیں صاحب؟ سعودی عرب کی بات نہیں کر رہا، اول گھر کی بات کر رہا ہوں. تو وہاں پر سورہ بقرہ میں 144 آیت ہے، یہ میں نے پڑھی تھی ال عمران کی 96. سورہ بقرہ کی 144 آیت ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء، ہم تمہارا منہ آسمان میں اٹھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. فلنولینک قبلۃ ترضاها، ہم تمہارا منہ اسی قبلے کی طرف کر دیں گے. فولی وجهک شطر المسجد الحرام، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لو. تو مسجد حرام کی طرف آپ نے منہ نہیں، مسجد کا منہ کر رکھا ہے صرف. تو وہاں کیا ہو رہا ہے؟ قرآن کی ایک اور آیت ہے، وہ کہتا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ آمنا، اور ہم نے بنا دیا اس گھر کو امن کی جگہ. واتخذوا، پکڑو مقام ابراہیم کو، جا کے نماز کی جگہ. مقام ابراہیم ہے وہاں، آپ گئے وہاں؟ تو وہاں مقام ابراہیم ہے، مصلی وہاں امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں وہاں. تو وہاں پر ہوتے ہیں، تو اللہ نے کہا اپنا منہ ادھر کرو. تو ہم نے وہاں دیکھا وہاں کیا ہو رہا ہے؟ اول گھر ہے، ہدایت کی جگہ ہے وہ. تو وہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں مصلی کی جگہ ہے، مقام ابراہیم ہے وہاں پر. تو اللہ کہہ رہا ہے جاؤ پکڑو واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جاؤ کے پکڑ لو مقام ابراہیم کی نماز کی جگہ. نماز کی جگہ آگے لکھا ہے وَإِذْ عَهِدْنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ہم نے عہد کیا ابراہیم سے اور اسماعیل سے، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک رکھو، لِلطَّائِفِينَ جو طواف کر رہے ہیں، وَالْعَاكِفِينَ جو اعتکاف کر رہے ہیں، وَالرُّكُوعِ جو رکوع کر رہے ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے یہ قیام رکوع سجود چلا آ رہا ہے. اور آپ سے کہا اپنا منہ ادھر کر لو، تو ہم نے وہاں منہ ادھر کر کے وہاں سے اس صلاۃ کو اپنے گھروں میں مسجدوں میں بنا لیا. وہی ہم نماز قائم کر رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں سورہ ابراہیم کی 14، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے رب مجھے قائم کر دے صلاۃ پر، ومن ذریتی، اور میری ذریت میں، ربنا وتقبل دعا، اور اے میرے رب میری دعا قبول کر لے. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور اے میرے رب میرے والدین کی مغفرت کر دے.
تو قیام کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام صلاح، وہ صلاح مقام ابراہیم ہے، مصلی آج بھی ہے، قیام رکوع سجدہ آج بھی ہے، 5 times a day وہاں نماز قائم ہے، وہ نماز پوری دنیا کی مسجدوں میں قائم ہے، قیام رکوع سجدہ اللہ کی آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، جیسے ہو رہی ہے وہ آج بھی ہے۔ اب کوئی صاحب جائیں وہاں پر سعودی عرب مکہ اور وہاں جا کے دیکھیں اس نقل کو جو وہاں ہو رہی ہے، تو وہاں لوگ ہاتھ یہاں بھی باندھتے ہیں، ہاتھ چھوڑتے بھی ہیں، اور ہاتھ مختلف اندازیں وہاں پر جو قائم کیے ہوئے ہیں حرم شریف میں، وہ سسٹم آپ لکھ دیں اور کمپیوٹرائز کر دیں کہ محمد شیخ نے کمپیوٹرائز کیا تھا قرآن کو، اس صلاۃ کو، تو آج نماز پتہ چلی، ورنہ تو ہمیں پتہ نہیں چلتی۔ نماز قائم ہے پہلے سے، وہ صرف پریکٹس چلی آ رہی ہے۔ تو باقی جو چھوٹے مسئلے آپ نہانے کا کہہ رہے ہیں وہ سنت ہے، وہ چلی آ رہی ہے، کوئی سنت پہ ڈسپیوٹ نہیں کر رہا ہوں میں، جو سنت آرڈینڈ ہے وہ آپ کو فزیکلی ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ جیسے ایک آدمی شراب پی رہا ہے تو قرآن میں لکھا ہے شیطانی عمل ہے، تو آپ کو شیطانی عمل نظر آئے گا۔ ایک آدمی صلاۃ قائم کر رہا ہے، یہ سنت رسول ہے۔ میرا مقصد کہنے کا یہی تھا کہ قرآن شریف میں یہ جو مختلف چیزیں یہ تو دیے دیے ہیں رکوع اور سجدے وغیرہ کے متعلق، لیکن ہم تو اب اس کے اندر پوری قرآن شریف کو ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکتے۔ ہمیں تو سب سے پہلے نماز سیکھنی ہے۔ نماز تو ہمیں جیسے ہی ہم مسلمان ہوئے ہمیں نماز شروع کر دیں گے، نماز سیکھنی ہے ہمیں، تو کسی سے نماز تو سیکھیں گے ہم جا کر کے۔ میں نے آپ سے قرآن میں اللہ کا ہے صلاۃ قائم ہے، یہ میں نے آیتیں پڑھنے کا مقصد صلاۃ قائم ہے، جیسے ہے وہی کر رہے ہیں آپ، کوئی ڈفرینس ہی نہیں ہے۔ ہاں، میرا مقصد یہی ہے کہ ہمیں تو کسی مولوی کے پاس، کسی بھی مولوی کسی بھی اس کے اور کسی کے پاس جا کر کے سمجھنا پڑے گا، سیکھنا پڑے گی نماز پہلے جا کر کے، یا ہم سب سے پہلے قرآن شریف لے کے قرآن شریف سے شروع ہو جائیں کہ جب اس میں ہمیں طریقہ سمجھ میں آ جائے گا پھر ہم نماز شروع۔ آپ کو ابھی تک نماز کا طریقہ نہیں ملا؟ مجھے طریقہ مل گیا، پھر میرا مقصد ہے کہ ایک عام آدمی جو مسلمان جی ہو رہا ہے، جو کرسچن کی آپ نے بات کی تھی، کرسچن اگر مسلمان ہو رہا ہے جی تو وہ پہلے جاتے ہی قرآن شریف تو نہیں شروع کر دے گا، وہ کسی نہ کسی مولوی کے پاس جائے گا اور اس سے سمجھے گا طریقہ، اور اس کو بتایا جائے گا کہ نماز پڑھنا، تم مسلمان ہو گئے، اب سے تمہارے اوپر نماز فرض ہو گئی ہے اور نماز پڑھنا شروع کر دو۔ تو نماز کا جو طریقہ بتایا جائے گا وہ مولوی ہی بتائے گا۔ تو سر میں نے آپ کو ابھی ایک ایگزامپل بھی دی تھی، اس جس کو آپ نماز پہ اتنا زور دے رہے ہیں، آپ یقین کریں میں کسی کو انسلٹ نہیں کر رہا، 90% جو مسجد میں لوگ قیام رکوع سجدہ کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے وہ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آج تک آپ نے نماز تک سیکھی نہیں ہے، جس پہ آپ بحث کر رہے ہیں وہ سیکھا ہی نہیں ہے۔ وہ انگریز کی میں نے مثال دی تھی، قیام رکوع کیا پڑھتا ہے پتہ نہیں ہے، کہنا میں بھی کل سے قیام رکوع سجدہ کروں تو کیا میں مسلم ہوں؟ کہنا نہیں صاحب، تو وہ آپ نے نماز ابھی تک سیکھی نہیں جس پہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے پڑھیں، آپ نے ابھی تک نہیں سیکھا کیسے پڑھنی ہے۔